نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم و محتشم سامعین دی وقار، اگر آپ حضرات کے لیے سامنے آنا ممکن ہو، اس طرف اگر تشریف لے آئیں۔ فضل الہی سے یہ مجلس آج منعقد ہوئی ہے، اور اس کا سبب اور اس کا منعقد کرنا یہ اس لیے کہ نئے گھر کے اندر جو مکین آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور گھر کا آغاز ایک اچھے انداز میں ہو۔ اور یہ ایمان والوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے خوشی میں بھی اور اپنے غم میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ محافل منعقد ہوتی ہیں، خوشی کا معاملہ ہو، شادی بیاہ ہو، جیسا کہ یہ ایک نئے گھر کا سلسلہ ہے، یہ بھی ایک خوشی کا معاملہ ہے، یا اسی طریقے سے کسی کا انتقال ہو جائے اور موت میت کا معاملہ ہو جائے تو اس وقت بھی ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ باعث خیر و برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حضرات یہاں رہنے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اس گھر کو مبارک بنائے، ان پر رحمتوں برکتوں کا سلسلہ نازل ہو، اور اس گھر کے اندر وہ پھلیں پھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائیں۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس کو میں ایک جملے سے شروع کرتا ہوں تاکہ آیت مبارکہ اور پھر اس کے تحت چند باتیں جو کرنی ہیں۔ گزشتہ دن ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مطلب ان کی عمر قریباً 60 سال ہوگی، اور وہ کچھ ہی دنوں پہلے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوئے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ انسان جو ہے وہ پوری زندگی لگا دیتا ہے گھر بنانے میں، اچھے گھر کی تلاش میں، بڑے گھر کی تلاش میں، اور جب وہ اس کو حاصل کرتا ہے تو عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ پوری زندگی جو ہے وہ گھر بنانے میں انسان لگا دیتا ہے، اور آپ میں سے بھی کئی حضرات ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے کہ ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس وقت اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر بھائی آپس میں جو ہے وہ منقسم ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، پھر بچے اور بڑے ہوتے ہیں، پھر بڑی گھر کی گنجائش کم پڑنے لگ جاتی ہے تو پھر نیا گھر لیتے ہیں، پھر اس کو بناتے ہیں، پھر جو ہے وہ بچیوں کے گھر، اور اسی گھر کے اندر جو ہے وہ پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل مند کون ہے؟ فرمایا
جو اس گھر کے لیے تیاری کرے جو موت کے بعد آنا ہے۔ تو ہم اس گھر کو بنانے کے اندر تو لگے رہے، اور اس گھر کی تزئین و آرائش اور اس گھر کے اندر کسی نہ کسی انداز میں وسعت پیدا کرنے کے اندر تو لگ گئے، لیکن اس گھر کو بھول گئے کہ جو گھر ہمیں مرنے کے بعد دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ میں نے ایک بڑی طویل زندگی گزارنی ہے، مجھے ایک لمبا عرصہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس انداز کے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کب دنیا سے چلا گیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت آنی ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ تم موت سے جتنا چاہے بھاگو، اے ابھی فرما دیجئے تم موت سے بھاگتے ہو لیکن وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ تم موت سے بھاگو لیکن کہاں بھاگو گے؟ تم مضبوط قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، تب بھی موت تمہیں آ جائے گی۔ تو یہ موت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو آنی ہے اور آ کر رہنی ہے، اور کوئی انسان یہ سوچ نہیں سکتا کہ اسے موت نہیں آئے گی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ کسی کو جلد آنی ہے، کسی کو دیر سے آنی ہے، لیکن آنی ضرور ہے۔ تو اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے تو قیامت والے دن تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ جو کرو گے اس کو پورا پورا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جس کے اعمال ایسے ہوئے جو اس انداز میں اس دنیا سے گیا کہ کل قیامت میں وہ آگ سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، فرمایا فقط فازا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی جو جہنم سے بچ کے نکل گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، تو فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کو مولانا روم نے اس انداز میں سمجھایا کہ ایک بڑھیا ہے، وہ چاہے جتنا میک اپ کر لے، وہ ایٹ دی اینڈ بڑھیا ہی ہے۔ وہ میک اپ سے اپنے آپ کو جتنا بدلنے کی کوشش کر لے، ایٹ دی اینڈ انتہا اس کا اختتام یہی ہے کہ یہ بڑھیا ہے، یہ بدل نہیں سکتی۔ فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ دھوکا ہے، دنیا فریب ہے، کچھ بھی اس کے لیے کرنے کی کوشش کر لو، اختتام دھوکے کی صورت میں ہی ملے گا۔ آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، پوری زندگی جو ہے وہ، یعنی جو ماں باپ بن جاتے ہیں نا، وہ بچوں کے لیے مال جمع کرتے ہیں، سامان جمع کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، ظاہر ہے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور انہوں نے ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بندہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ مطلب یہ کیسی بات ہوئی کہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ جیسے میں میرے باپ کا وارث، میرا بیٹا میرا وارث، تو میں اپنے بیٹے کے مال سے محبت کر رہا ہوں۔
حالانکہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے مال سے محبت کرتا ہو، یا جو ہے وہ یعنی کوئی بندہ اپنے پوتے کے مال سے محبت کرتا ہو، بلکہ اپنا مال بھی اس کو دے دے؟ ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹی وارث ہے، کبھی کوئی باپ اپنی بیٹی کے مال سے محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ کہاں ہاں، کیونکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے خرچ کر لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا، اور جو اللہ کی راہ میں اس نے دے دیا۔ باقی جو مال ہے وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے، یعنی یہاں اس کی روح نکلی بدن سے، وہاں وہ سارا مال وارثوں کا بن گیا، کچھ بچا مال اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا، پہنا اور اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ اس کا مال تھا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے آج ہماری محبت کس مال سے ہوتی ہے؟ جو ہمارا بینک بیلنس ہے، جو ہماری جائیداد ہے، جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو وارثوں کا مال ہے، کیونکہ تمہیں تو نہیں پتا تمہاری موت کب آ جانی ہے، اور یہاں موت ہوئی یعنی یہاں روح نکل گئی، وہاں مال سارا وارثوں میں اللہ کی بارگاہ میں تقسیم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد ظاہر جائیداد وغیرہ تقسیم ہوتی ہے، کوئی بندے 10 دن کا انتظار کرتے ہیں، کوئی 20 دن کا انتظار کرتے ہیں، کوئی 40 دن کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسی حالات گھر کے بنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اور پھر تقسیم کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تقسیم کیسے ہوگا، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ سب لوٹ مار کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی کو دینا تو ہے نہیں، ہم نے جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، بس جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارا ہے، پتہ نہیں کہ اس کے اندر کتنوں کے حق شامل ہیں۔ اب جو مفتی کے پاس جا رہے ہیں یا آپ خود بیٹھ کے تقسیم کر رہے ہیں مال کو، یاد رکھیے گا یہ آپ تقسیم نہیں کر رہے، تقسیم تو اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا۔ کب ہوا؟ جب بندے کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، تو تقسیم تو ہو گیا۔ اب آپ یہ بیان کر رہے ہیں یا مفتی صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس کے حصے میں کتنا آیا، تقسیم تو وہ ہو گیا، اب یہ پتہ لگانا ہے کہ کس کے حصے میں آیا کتنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، بس یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی کے حصے میں آیا کتنا ہے۔ تو اب کوئی یہ کہے نا کہ اس نے مجھے ورثہ نہیں دیا، ہمارے کبھی بولا جاتا ہے نا کہ فلاں نے جو ہے وہ ورثہ نہیں دیا، ورثہ تو ہے میرا، اس نے دبا لیا، یہ بولا جائے گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ حق تو اللہ نے دے دیا ہے کہ یہ تیرا حق ہے، یہ تو مل گیا، فلاں نے دبا لیا اسے، یہ میرا مال ہے۔ اب وہ چونکہ قانونی کاروائی اور کاغذی کاروائی میں ہوتا نہیں ہے جلدی، تو اس لیے جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا ورثہ نہیں دیا، ورثہ تو اس کا ہو گیا، اور جس نے دبایا ہے وہ آج نہ دے، زور زبردستی کر لے، کل بروز قیامت نیکیاں دینی ہوں گی، کل قیامت میں نیکیاں دینی ہوں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں، اور جیسا کہ ہمارا حال ہے کہ نیکیاں نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے گناہ ہمارے سر پہ لاد دیے جائیں گے، ایک اپنے گناہ، ایک اپنی سیاہکاریاں، ایک اپنی جو ہے وہ بدکاریاں، ان کو تو لے کے دنیا سے جا رہے ہیں، اور قیامت والے دن دوسرے کی بھی بدعمالیوں کی سزا خود بھگتنے پڑ جائے گی۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور اس معاملے کے اندر جتنی جلدی سے برات کی جائے کہ کسی کا حق آپ پر ہے، جتنی جلدی سے اس کو ادا کر کے جو ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں موت دے تو ہم اس عالم میں اس دنیا سے جائیں کہ کسی بندے کا کوئی حق ہم پر باقی نہ ہو، اور اس طرف جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار حق دینے کے لیے ہمیں تو جو ہے نا وہ بے گھر ہونا پڑ جائے گا۔ آج آپ کو بے گھر ہونا پڑ رہا ہے، کل جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔
اور وہ عالم اور وہ معاملہ اس سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. تو اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ جس کو قرآن نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، کہ جو جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی جسے آج ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا حق مار کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور پھر اگر کورٹ میں کیس چلا اور کیس آپ نے جیت لیا تو آپ بولتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے کیس جو ہے وہ جیت لیا اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. لیکن یہ تو معلوم کرو کہ کامیاب یہاں ہوئے یا آخرت میں کامیاب ہوئے. کامیابی یہاں کی مطلوب نہیں ہے، کامیابی اس گھر کی، اس دار کی، اس آخرت کے دن کی مطلوب ہے. فرمایا فقط فازا، جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا کامیاب ہے. اور فرمایا کہ اس کے لیے موت آئے گی. اب جتنے کام کرنے ہیں یہ موت سے پہلے کرنے ہیں، موت کے بعد کے نہیں ہیں. یہ سارے کام کب کرنے ہیں؟ موت سے پہلے. اب دیکھ لیجئے کہ ہماری عمر کتنی گزر گئی اور کتنی باقی. اور پھر وہ دن جب آئے گا کہ جس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، فرمایا کہ موت کی سختی تو ضرور آئے گی. ذَلِكَ مَا كُنْتَ فِي مِنْهُ تَحِيدٌ، فرمایا یہ وہ سختی ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یہ تو ضرور آئے گی سختی. اور یہ موت کی سختی انسان کو کس انداز میں آئے گی آپ سوچیے تو ذرا، کہ میں اور آپ تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کا کیا عالم تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا، اللہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ جسے چاہیں گے جہنم سے بچا لیں گے، اور جو جہنم میں چلا گیا ہوگا اس کو جہنم سے نکال لے آئیں گے. وہ ذات اقدس جب موت کا وقت آیا تو پانی کو اپنے ہاتھوں پر لگ کے ایسے مل رہی تھی اور فرما رہے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی بہت تیز ہے. اور اس طریقے سے اپنے سروں پر جو ہے وہ پانی کو بار بار جو ہے وہ مل رہے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی کا عالم کو دیکھا تھا. وہ آقا کہ جن کو فرمایا گیا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب رب کریم آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تب تو میں اس وقت قیامت میں راضی ہوں گا جب میں اپنے آخری امتی کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں نہ لے آؤں. میں تو اس وقت راضی ہوں گا. لیکن دیکھیے اس کریم آقا پر جب موت کا وقت آیا تو وہ کس قدر شدید تھا. اور حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ موت کا عالم کیسا ہوتا ہے. امام غزالی نے اس کو لکھا، حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا یہ ایسا ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی کسی کے پیٹ میں ڈالی جائے اور پیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کو زور سے کھینچا جائے. وہ کانٹے دار جھالی پیٹ میں ہو، جھاڑ پیٹ میں ڈالا جائے، اس کو زور سے کھینچا جائے. فرمایا موت کی سختی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک ململ کا کپڑا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو کبھی جھاڑی یا کانٹے دار درخت پر ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو کھینچیں، آپ بتائیں اس کپڑے کا کیا عالم ہوگا. فرمایا موت کی سختی اس سے بھی زیادہ ہے. وہ دن آنا ہے. اب اس سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے اعمال کر جائیں کہ جو ہماری موت کو آسان بنا دے اور ہمارے ایمان پر خاتمے کا سبب بن جائے.
میں یہاں آپ کو ایک دو باتیں مزید کروں، کیونکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی وحشت ہوتی ہے اور بسا اوقات لوگوں کا دل بھاری ہوتا ہے یہ باتیں سنتے ہوئے۔ یہاں میں آپ کے سامنے کام کی بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو جائے اور ہوتا رہتا ہے۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ ہم میت میں جاتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں وہاں جا کے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں گھر کے نیچے بیٹھ کے، کب نکالیں گے کب نکالیں گے کب نکالیں گے، یہی کرتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک بات۔ دوسری بات، یا ہم ڈائریکٹ کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد میں، ڈائریکٹ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یا تو ہم قبرستان جاتے ہیں یا نہیں جاتے، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن میت کے گھر والے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، رشتہ دار ہوتے تو آ جاتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں عورتیں؟ تو پھر چلو 4 عورتیں جمع ہوتی ہیں تو وہ پھر کوئی یاسین شریف پڑھتی ہے، کوئی بسم اللہ شریف کا ختم پڑھتی ہے، کوئی قرآن پڑھتی ہے، کوئی منزل پڑھتی ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھتی ہے۔ مرد کیا کرتے ہیں آ کے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں غلط بول رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ چلیں یہ چلے گئے، یہ دوسرا دن یا سویم کا دن آیا، مسجد میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ قرآن پاک تو پڑھتے ہی نہیں، وہ تو آپ چھوڑ دیں، قرآن پاک تو پڑھنا ہی نہیں آتا نا، وہ تو چھوڑ دیں آپ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تسبیح پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کاٹن کا سوٹ پہن کے آتے ہیں اور پیچھے ایسے بیٹھ جاتے پلاٹی مار کے، یہی کرتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اچھا، اب ان سے پوچھیں کہ آئے کیوں ہیں، تو مرنے والے سے کوئی دلچسپی نہیں، جو دنیا سے گیا نا اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ جنازے کے وقت تھی نہ جو ہے وہ سویم کے وقت تھی۔ چیلم اور ان کو تو اب چھوڑ ہی دیں، یہ تو اب ایک پارٹیاں بن گئی ہیں، چیلم برسی ہے تو یہ پارٹی ہے، دعوتیں بن گئی ہیں، یہ کوئی اب مذہبی رسومات تو رہی نہیں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ پہلے کوئی وقت تھا کہ ہم جو ہے وہ چیلم پہ اور جو ہے نا وہ تیجا پہ اور دیوبندی وہابیوں سے لڑتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ ہم کار خیر کرتے ہیں، لوگوں کو ایصال ثواب کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ بھی کہتے ہوں گے کہ جس مقصد کے لیے یہ ہم سے لڑتے تھے آج انہوں نے وہ مقصد کو پارٹی بنا لیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب آئے کس لیے تھے جنازے میں؟ یار وہ میرے دوست کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو اب میں جنازے میں نہیں پہنچوں گا نا تو اس کو برا لگے گا۔ بھائی مرنے والا تھا، جو مرا ہے اس سے کوئی آپ کی دلچسپی کہ آپ اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنے ہیں؟ نہیں یار، اس کو شکل دکھا دوں ورنہ وہ بعد میں چیخے گا کہ میرے ابا کی میت میں نہیں آیا تھا، میرے ابا کے سویم میں نہیں آیا تھا، ابھی ایک تعزیت کرنے ہی نہیں آیا تھا۔ یعنی صرف دنیاوی مقاصد اور مفادات ہیں بس، میں آج جاؤں گا نا تو وہ کل ہمارے یہاں بھی آئے گا، پھر بس۔ تو اللہ کے لیے نہیں گئے اس کے پاس، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے نہیں گئے، خدا کو یاد کرنے کے لیے اس کے یہاں نہیں گئے، میت کو ایصال ثواب کرنے کے لیے نہیں گئے۔ میت سے مرنے والا تو چلا گیا نا، ختم، اس سے تو تعلق ہی نہیں تھا ہمارا تو اس کے بیٹے سے تعلق تھا۔ یہ میں باتیں غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں، یہی حال ہے۔ اب بتاؤ یہ جو رویہ ہمارا ہے، ہم مریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی ہمارے بیٹے کے لیے آئے گا، کوئی ہمارے باپ کے لیے آئے گا، کوئی ہمارے بھائی کے لیے آئے گا، کوئی بھی ہمارے لیے نہیں آئے گا۔ اور جو پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے نا، وہ پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو شکلیں دکھانے آئے ہوں گے، وہ اللہ کے لیے جمع نہیں ہوئے ہوں گے، للہیت نہیں ہوگی وہاں۔ وہ تو ایسا ہوگا کہ بس
ایک تعلق داری ہے اور تعلق داری کو نبھاتے جاؤ بس. تو سوچو تو صحیح کہ ہم مرے اس عالم میں تھے کہ گناہوں کا انبار سر پہ، اور بعد میں صرف ایک امید بچی تھی ایصال ثواب کی، وہ بھی چلی گئی. اب ہوگا کیا؟ ایک امید بچی تھی کہ کم از کم ہمارے بعد لوگ ہم کو ثواب پہنچائیں گے. جب ہم کسی کو نہیں پہنچاتے تو وہ ہمارے لیے کیوں پہنچائیں گے؟ ہم کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں؟ دیکھ لیں کون ہے ایسا کہ جو ہر جمعے کو اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہو، اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہو. حالانکہ یہ تو کار خیر ہے اور ہر جمعے کو جانا چاہیے اپنے ماں باپ کی قبر پہ. کون جاتا ہے؟ صرف شب برات میں، وہ بھی اس لیے کہ سارے دوست یار جا رہے ہیں تو چلو ایک فن ہو جائے گا، ایک مزہ ہو جائے گا، اور شب برات میں چلے گئے. عید میں سب جا رہے ہیں تو اس لیے چلے گئے. کبھی ہم اکیلے قبرستان گئے؟ کبھی اکیلے اپنی ماں کی قبر پہ گئے؟ کبھی اکیلے اپنے باپ کی قبر پہ گئے؟ نہیں. ہمیں تو فن چاہیے، ہمیں مزاح چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ٹھٹا اور تمسخر چاہیے. اور آپ دیکھ لیجئے قبرستان میں جب یہ ایک ساتھ جاتے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو اب سوچ لیجئے کہ ایک تو ہم گناہوں کا انبار، لوگوں کے حقوق العباد لے کر دنیا سے جا رہے ہیں، پیچھے ایک امید بچی تھی، اس کی بھی جڑ ہم نے خود ہی کاٹ دی ہے. اب ہوگا کیا؟ بنے گا کیا؟ تو اس کے لیے بس میں ایک بات، ایک مشورہ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اب کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں رہا، تو ہم نے اب یہ کام ضرور کرنا ہے. ایک تو خود صحیح ہونا ہے، خود صحیح ہو جانا ہے. نمازیں، روزے جتنے باقی ہیں وہ بھی ادا کرنے، اور جو معمولات ہیں یہ بھی اپنے صحیح کرنے. اور دوسرا کام، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے. بس آپ نے اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھانا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو صدقہ اور خیرات کرنا سکھانا ہے. جو فرائض اور واجبات ہیں یہ ان کو سکھانے کہ یہ تم نے وقت پہ ادا کرنے، کسی کا دل نہیں دکھانا. جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو نیک انسان بنانا. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چلے گئے دنیا سے، وہ بچہ اپنی زندگی میں جتنے نیک کام کرے گا، سکھانے والے آپ تھے، آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا رہے گا. اب نہ یہ فکر کہ کون ایصال ثواب کرتا ہے، نہ یہ فکر کہ یہ بیٹا کبھی ہمارے لیے دعا بھی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. وہ نہ بھی مانگے، اس کو نماز پڑھنا آپ نے سکھایا تھا، آپ کو ثواب ملے گا. اس کو روزہ رکھنا آپ نے سکھایا تھا، آپ کو ثواب ملے گا. اس کو جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کرنا آپ نے سکھایا تھا، وہ جو ہے وہ اس کا ثواب اللہ آپ کو دے گا. آپ جب اپنے والدین کی قبر پہ پابندی سے جمعے کو جاتے تھے تو یہ بچہ آپ کی قبر پہ آئے گا. بس چھوڑ دیں کسی کا بچہ کیا کرتا ہے، چھوڑ دیں کوئی کیا کر رہا ہے، آپ اپنی فکر کریں اور اپنے گھر کی فکر کریں. اور قرآن مجید میں اس کو اس انداز میں بیان فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو. اور دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آنکھ سے بچ گیا اور جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اب یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہماری طاقت کے اندر ہے، یہ تو ہمارے قدرت کے اندر ہے نا. مطلب اللہ نے ہمیں اتنی تو استطاعت دی ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ اصلاح کر لیں. کوئی کیا کرتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اور یہ کام جب ہو جائے گا تو ہر کوئی اپنی ذمہ داری، جب اپنی اولاد کی ذمہ داری خود پر پال لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو گھر بھی اچھا ہو جائے گا اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنائے، دنیا کے گھر کو بھی اور آخرت کے گھر کو بھی.
اور آخرت کے گھر کی تیاری کی فکر عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.